بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالرؤف مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور طالب علمی کا ایک واقعہ سنایا، ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں۔ بتایا کہ دارالعلوم دیوبند میں چونکہ ناشتے کا نظم کبھی نہیں رہا ہے، جو طلبہ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ناشتے کا نظم کرتے ہیں، اور جن طلبہ کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی وہ صرف دوپہر اور رات کے کھانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے ایک بنگالی ساتھی نے محتمم صاحب کے نام درخواست لکھی۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، یعنی کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک درخواست لکھی۔ اب درخواست میں وہ بنگالی ایک طالب علم کیا لکھتا ہے، سنیے آپ اس کو بغیر سنیے۔ حضرت، میں بنگال کا ایک طالب علم ہوں، دارالعلوم میں موقوف علیہ کی جماعت میں زیر تعلیم ہوں۔ دارالعلوم میں ناشتے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر صبح اپنے ناشتے کا نظم کر سکوں۔ گھر میں رات کی روکھی سوکھی روٹی کھا کر کام چلاتا رہا ہوں۔ مدرسے میں اچھے نمبر حاصل کرتا رہا ہوں۔ الحمدللہ دارالعلوم میں بھی میری تعلیم حالت اچھی ہے، اچھے نمبر لاتا ہوں، ساتھیوں سے مقابلہ رہتا ہے، لیکن دوپہر تک بغیر کچھ کھائے پیے پڑھنا میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ اس کا اثر میری تعلیم پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر حضرت میرے لیے ناشتے کا کوئی انتظام فرما دے تو بڑی نوازش ہوگی، تعلیم کی تکمیل بھی ہو جائے گی اور میرے نمبرات میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس مضمون کی درخواست وہ طالب علم دفتر اہتمام کے منشی کو دے کر چلا گیا۔ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، درخواست دیکھی تو مسکرائے اور کسی چپراسی کے ذریعے سے اس طالب علم کو بلوایا۔ وہ آیا اور سلام کر کے کھڑا رہا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر بعد سر اٹھایا، پوچھا درخواست آپ کی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا آپ کی صلاحیت اور استعداد کا عالم یہ ہے کہ آپ ناشتہ طا سے لکھتے ہیں، ناشتہ تا سے ہے اور تا سے لکھتے ہیں ناشتہ، لیکن رعایت اتنی بڑی چاہتے ہیں کہ دارالعلوم کے قانون اور ضابطے کی خلاف آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے۔ جو دارالعلوم کا ضابطہ ہے اس کو توڑ کر آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے۔ وہ طالب علم فوراً کسی ہچکچاہٹ کے بغیر مخاطب ہوا اور کہا حضرت کیا آپ ناشتہ تا سے لکھتے ہیں؟ پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد بولا صحیح لفظ تو ناشتہ ہی ہے، یہ نشاط پیدا کرتا ہے۔ صبح کا یہ ناشتہ دن بھر انسان کو چاق و چوبند اور پھرتیلا رکھتا ہے۔ اگر ناشتہ تا سے عام ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ وہ جو بنگالی طالب علم ہے وہ حضرت سے کہنا اگر ناشتہ تا سے ہے تو اس کو طا سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو ناشتہ کی طا ہے یہ نشاط پیدا کرتا ہے، ناشتہ تا سے نہیں ہے طا سے ہے، اور کہا کہ پھرتیلا رکھتا ہے۔ حضرت قاری صاحب نے خفیف ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد اسے رخصت کیا اور منشی دفتر سے کہا اگرچہ دارالعلوم میں ناشتے کا نظم ہے، لیکن اس طالب علم کی حاضر دماغی اور ذہانت کے پیش نظر میرے حساب میں ناشتے کی بقدر رقم ہر ماہ اسے دے دی جائے۔ حضرت قاری طیب صاحب نے کہا کہ میری جو تنخواہ ہے اس میں سے اس طالب علم کے لیے ناشتے کے بقدر جو کچھ حصہ ہے اس کے لیے دے دیا جائے۔ یہ تھا ایک بنگالی طالب علم اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ۔ آپ اس کو اپنے تمام دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔